السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا بابرکت مہینہ رمضان الشریف کل سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہیں یہ رمضان شریف اپنی زندگی میں دوبارہ ملے گا۔ اور اسی سلسلے میں آج 3 احادیث حاضر خدمت ہیں۔ برائے مہربانی توجہ سے سنیے گا اور براہ مہربانی ان کو شیئر کر دیا کرے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اثر لے جائے اور اس بندے کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ تو ایک دفعہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ جب آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ جب آپ نے ممبر شریف کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ اکرام نے خلاف معمول کام دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ آج ایک نیا کام کیا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین میں ایک یا دو کسی کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنا ہو اور درود شریف پڑھ کے اپنے لیے بخشش کا ثواب نہ کیا ہو۔ اور تیسری سیڑھی پہ میں نے جب قدم رکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے روزے پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لی۔ تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح کل سے رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، تو سنن ابن ماجہ کی 1402 نمبر حدیث ہے۔ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے مسجد میں اونٹ باندھا اور اس کا گھٹنا باندھا، پھر کہا، اے لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے؟ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ کرام میں ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا، یہ سفید پوش جو ٹیک لگا کر تشریف فرما ہے یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آدمی نے کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات کرو، جواب دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اے محمد، میں نے آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے اور سوال میں سختی ہوگی، آپ دل میں ناراضگی محسوس نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا، جو چاہو پوچھ لو۔ اس آدمی نے کہا، آپ کو آپ کے رب کی اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا، اللہ گواہ ہے، ہاں۔
یہی بات ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو رات اور دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم صادر فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، آپ کو اللہ نے سال میں اسی مہینے یعنی رمضان مبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے، ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے دولت مندوں سے یہ صدقہ زکوٰۃ لے کر ہمارے غریبوں میں تقسیم فرمائیں؟ اللہ گواہ ہے، ہاں۔ اس شخص نے کہا میں آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آیا ہوں اور میں اپنے پیچھے اپنی قوم کے افراد کی طرف سے پیغام رساں بن کر آیا ہوں۔ میں بنو سعد بن بکر قبیلہ کا ایک فرد زمام بن سلبہ ہوں۔ ایک دوسری حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی ہی 1642 نمبر احادیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک اعلان کرنے والا منادی کرتا ہے اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار رک جا، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے بعض لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ رمضان میں ہر رات اسی طرح ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔